بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ فیصلہ سازی کی صلاحیت یعنی ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی کا انسانی زندگی میں نہایت اہم کردار ہے۔ یہ آپ کی نجی اور پیشہ ورانہ یعنی پروفیشنل زندگی میں دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چاہے آپ کو صبح ناشتے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو یا کسی تجارتی معاہدے کے بارے میں، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بعض لوگ بے سوچے سمجھے فیصلہ کر لیتے اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہی رہتے ہیں اور کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، یا فیصلہ کرنے سے گھبراتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں میں فیصلہ نہ کرنے یا گھبرانے کی اصل وجہ فیصلہ سازی کے طریقہ کار سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں دیکھیں گے کہ فیصلہ سازی کیا ہوتی ہے اور مؤثر فیصلہ سازی یعنی ایفیکٹو ڈیسیژن میکنگ کا طریقہ کار کیا ہے۔ فیصلہ سازی کیا ہوتی ہے؟ فیصلہ سازی مختلف آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مختلف چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے کو یا مختلف راستوں میں سے کسی ایک راستے کے انتخاب کرنے کو فیصلہ سازی کہتے ہیں۔ ہر انتخاب کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ نتیجہ اچھا ہو سکتا ہے یا برا، فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نقصان دہ، بہت اچھا ہو سکتا ہے یا بہت برا، یعنی پازیٹیو ہو سکتا ہے اور نیگیٹو۔ انسان ہر لمحے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فیصلے عام طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک روزمرہ معمولات زندگی کے بارے میں، مثلا جیسا پہلے کا ناشتے میں کیا کھانا ہے یا کپڑے کون سے پہننے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا وہ جو دور رس نتائج کا حامل ہوتا ہے، جس کے لیے کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کوئی بزنس ڈیل آپ نے کرنی ہے یا کوئی کیریئر کے بارے میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور خاص طور پر ایسے کسی قسم کی چیز کے بارے میں جہاں نفع یا نقصان کی بات ہو رہی ہو۔ ایسے موقعوں پر ضرورت پڑتی ہے مؤثر فیصلہ سازی کی، ایفیکٹو ڈیسیژن میکنگ کی۔ مؤثر فیصلہ سازی پر مختلف چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو ہیں جذبات۔ اگر جذبات انسان پر غالب آ جائیں تو اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فیصلہ کرتے وقت اپنے جذبات کا احساس کرنا اور ان کو اپنے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے پسند اور ناپسند یا باعث، یعنی جسے تعصب بھی کہتے ہیں۔ تعصب ویسے کچھ اچھا لفظ نہیں ہے، لیکن تعصب کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ ہر انسان کی شعوری یا لاشعوری طور پر کوئی پسند یا ناپسند ہوتی ہے، یہ باعث ہوتا ہے۔ یہ باعث مؤثر فیصلہ سازی میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے فیصلہ کرتے وقت کسی قسم کی پسند یا ناپسند یا باعث کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ تیسری چیز جو آڑے آ سکتی ہے فیصلے میں یا فیصلہ سازی میں، وہ ہے رسک ٹالرنس، یعنی خطرہ مول لینے کی سکت۔ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یا صلاحیت رکھتے ہیں، اور کچھ خطرہ مول لینے سے گھبراتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے وقت کی قید، ٹائم کنسٹرینٹس۔ کم وقت اور جلدی میں کیے جانے والے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں یا غلط ہو جاتے ہیں عام طور پہ۔ اس لیے وقت کا صحیح تعین کرنا، یعنی کتنا وقت چاہیے، اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں مؤثر فیصلہ سازی کے طریقہ کار پر۔ مؤثر فیصلہ سازی کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے فیصلے کی تعریف کرنا، یعنی ڈیفائن یور ڈیسیژن۔ صاف اور واضح الفاظ میں بیان کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں۔ دوسرا مرحلہ ہے معلومات جمع کرنا، یعنی انفارمیشن گیدرنگ۔ فیصلہ معلومات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، انفارمیشن کے بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ انفارمیشن جتنی اچھی ہوگی، یعنی معلومات جتنی اچھی ہوں گی،
فیصلہ بھی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اس لیے جس چیز کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق کم از کم اتنی معلومات ضرور حاصل کریں کہ فیصلہ سازی میں مدد مل سکے۔ تیسرا مرحلہ ہے آپشنز کا اندازہ لگانا، یعنی مختلف آپشنز کو دیکھنا، انہیں جانچنا، پرکھنا اور ان کے نتائج کا اندازہ لگانا۔ چوتھا مرحلہ ہے آپ کی اقدار اور ترجیحات، ویلیوز اینڈ بلیفس اینڈ پریفرنسز۔ اس مرحلے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ آپشنز میں سے کون سے آپشنز آپ کے یقین و اقدار اور ترجیحات کے مطابق ہیں، کیونکہ کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی آپشن آپ کی اقدار اور ترجیحات کے مطابق ہو اور آپ کا اس پر یقین بھی ہو۔ پانچواں مرحلہ ہے خدشات یا خطرات کا تعین، یعنی رسک اسسمنٹ۔ جو مختلف آپشنز آپ دیکھیں گے یا آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ان کے لیے کیا رسک اور نتائج ہو سکتے ہیں۔ رسک اسسمنٹ سے فائدہ و نقصان یا کامیابی اور ناکامی کے امکانات کا اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے۔ چھٹا مرحلہ ہے مدد حاصل کرنا۔ جس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو اس چیز کے ایکسپرٹس یا تجربہ کار لوگوں کی رائے لینے سے آپ کو مؤثر فیصلہ سازی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، خاص طور پر آپ کچھ ڈیسیجن میکنگ کے ٹولز ہوتے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ڈیسیجن میٹریسز وغیرہ ہیں، پروز اینڈ کونز لسٹ بنائی جاتی ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، اس کی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں، ڈیسیجن ٹری وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ مؤثر فیصلہ سازی ایک صلاحیت ہے جو سیکھی جا سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کار سمجھنے کے بعد امید ہے کہ آپ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے بہتر فیصلہ سازی کر سکیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہر فیصلہ آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔